السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج میں اپنا ہجر کا سیکنڈ پارٹ ایپیسوڈ 1 کا اپلوڈ کر رہی ہوں، اور آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ آپ لوگوں کے پاس میری ویڈیوز سب سے پہلے پہنچ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اس طرح سے بات کو ادھورا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ عجیب لڑکی تھی، جب بتا نہیں رہا تھا تب جاننے کو بیدار تھی، اور اب بتا رہا ہے تو سن نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھیں غصے سے بھر گئیں۔ مسٹر رضا، میرے لیے وہ کام کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو نہیں جانا تو آپ یہاں بیٹھ کر میرا انتظار کر سکتے ہیں، میں آدھے گھنٹے تک واپس آ جاؤں گی۔ اس نے اپنا بیگ ضمانت کے طور پر واپس رکھ دیا۔ اور آپ اپنا سامان ایک پال کے سہارے چھوڑ کر جائیں گی؟ اب اس کے لہجے میں تکلیف تھی۔ اس طرح جو دروازے کے پاس پہنچ چکی تھی، اس کی بات سنتے ہوئے موڑی اور اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے پر مرکوز تھیں، ایک کی نظر دنیا کے رنگوں سے بیزار تھی تو دوسرے کی آنکھیں بے تاثر تھیں۔ مسٹر رضا، میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں کہ آپ پاگل نہیں ہیں۔ اب اپنے آپ کو پاگل کہنا بند کریں، ورنہ اس طرف دروازہ ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اور ایک آخری بات، میرے پاس سچ میں آپ کے الجھن کو سلجھانے کا طریقہ ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا۔ اس نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اسے یہ ڈاکٹر سب سے الگ لگی تھی۔ اس کے گرد ایک مثبت حالہ تھا جسے دیکھا تو نہیں جا سکتا تھا مگر محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ماہر کی بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جس زاویے سے کھڑی تھی، سامنے والی دیوار کی کھڑکی سے سورج کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کا سفید دوپٹے کے حالے میں لپٹا ہوا چہرہ چمک رہا تھا۔ سنہری آنکھیں مزید سنہری لگ رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے برف کے اوپر سورج کی کرنیں منعکس ہو رہی ہیں۔ اس نے اسرا کی آنکھوں کی چمک سے نظریں چرائیں۔ اف! اسرا کسی گہری سوچ میں گم تھی، اس لیے اس کی توجہ محب پر نہیں تھی۔ اوکے مسٹر رضا۔ ابھی وہ اپنی بات مکمل نہیں کر پائی کہ محب نے اسے ٹوک دیا۔ میرا نام محب ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ نہ جانے وہ کیوں چاہتا تھا کہ اسرا یہاں سے نہ جائے۔ جی مسٹر محب، مجھے اچھے سے معلوم ہے، اب میں چلتی ہوں۔ وہ فی الحال اس سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے کچھ دیر بعد وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے کمرے کے ایک جانب کتابوں کی شیلف نظر آئی۔ وہ کرسی سے اٹھا اور شیلف کے پاس کھڑا ہو گیا۔ وہ نفسیات کی کتابوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے نظریں دوڑائیں تو ایک شاعری کی کتاب نظر آئی۔ وہ حیران ہوا کہ ایک ماہر نفسیات شاعری میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اس نے کتاب کے اوراق کو پلٹا تو اس کی نظر ایک شعر پر جا کے ٹھہر گئی۔ ان سے کہیے ذرا پڑھیں آنکھوں کا کلام، ان سے کہیے ذرا پڑھیں آنکھوں کا کلام، وہ جو کہتے ہیں آپ مسکراتی بہت ہیں۔ جیسے ہی اس نے شعر پڑھا، اس کی نظروں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر آ گیا جہاں اسرا مسکرا رہی تھی۔ اس نے خفگی سے سر کو جھٹکا۔ اف! یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ نہال منال کو ارمان کے پاس لے کر آئی جہاں وہ ابھی بھی سو رہا تھا۔ منال کی آنکھیں اس کے وجود پر مرکوز تھیں جو بہت کمزور لگ رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی گھل گئی۔ یہ ٹھیک تو ہو جائے گا؟ اس کے لہجے میں نمی واضح ہو رہی تھی جو نہال کو الجھن میں ڈال رہی تھی۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو۔ وہ دونوں ارمان کے بیڈ کے پاس پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئی۔ نہال نے بکے بیڈ کے سائڈ پر رکھ دیا۔ نہال کی نظریں مسلسل ارمان پر تھیں۔ وہ یونانی دیوتاؤں سا حسن رکھنے والا 28 سالہ نوجوان اس وقت بہت سے لوگوں کی نیندیں چرا کر پرسکون سو رہا تھا۔ منال، تم یہیں بیٹھو، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ نہال کرسی سے اٹھتی ہوئی بولی۔ اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے جملے مکمل کرنے سے پہلے ہی وہ باہر نکل گئی۔ اب منال کی نگاہوں کا مرکز ارمان تھا، مگر اس کی سوچ کے تانے بانے کچھ دیر پہلے اپنے والد سے ہونے والی بحث میں الجھے ہوئے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ ارمان جاگ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھے آ گئیں۔ جب وہ کچھ دیکھنے کے قابل ہوا تو اپنے سامنے منال کو پا کر اس کی آنکھوں میں حیرانی درائی۔ ارمان، شکر ہے تم اٹھ گئے، کیسے ہو تم؟ منال نے اسے جاگتے دیکھ کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے اسے کھنچاؤ محسوس ہوا اور کندھے سے درد کی ٹیسیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ ارمان، تم لیٹے رہو۔ منال کی بات سنتے ہوئے وہ دوبارہ لیٹ گیا۔ تم سچ میں یہاں ہو یا بس مجھے دکھائی دے رہی ہے؟ وہ اسے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ ویسے پولیس والوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، مگر پھر بھی اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو میں تمہیں یقین دلانے کے لیے تمہارے سر میں کوئی چیز مار سکتی ہوں۔ وہ شرارت سے بولی۔
اس اس کی آنکھوں کی چمک مقابل کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ ارمان نے اس کی بات سن کر پلک ہلا کہہ کر لگایا، نہیں رہنے دو، میں یقین کر لیتا ہوں۔ نہال کہاں ہے؟ اس نے نہال کو کہا تھا کہ اب بابا جان اور ماں جی کو کچھ نہ بتائے، چائے لینے گئی تھی۔ نہال کے نام پر اسے کچھ یاد آ گیا۔ ارمان، میں تم سے ناراض ہوں، اس نے ارمان سے اپنا رخ پھیرتے ہوئے کہا۔ ارے کیا ہوا؟ اب میں نے کیا کر دیا؟ وہ بتلاتے ہوئے بولا۔ وہ کیسے منال کو ناراض دیکھ سکتا تھا؟ تم نے اپنے گھر والوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی؟ اسے نہال کی بات سن کر دکھ ہوا تھا۔ تو کیا یہ سچ نہیں ہے؟ وہ بات کو گھمانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ASP ارمان احمد، مجھے اچھے سے سمجھ آ رہی ہے کہ آپ بات کو گھمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے بس اتنا بتاؤ کہ کیا اس کے علاوہ ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے؟ آنسو اس کے رخسار پر بہنے لگے۔ وہ اس کی خاطر اپنے گھر والوں سے لڑ رہی تھی، اور ارمان وہ کیا کر رہا تھا؟ ارمان نے تو اپنے گھر والوں کو یہ تک نہیں بتایا کہ ان کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ سوری، میں آئندہ تمہاری آنکھوں میں آنسو لانے کی وجہ نہیں بنوں گا، اور نہ ہی کسی اور کو وجہ بننے دوں گا۔ چپ کر جاؤ۔ وہ کیسے بتاتا کہ اس کے آنسو ASP ارمان احمد کے دل پر گر رہے تھے۔ اب اپنے چہروں کو ہاتھوں سے چھپا کر رونے لگی۔ منال، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم میرے لیے کس قدر اہم ہو؟ وہ بہت مشکل سے اٹھ کر بیٹھا۔ منال نے اپنے چہرے سے ہاتھ اٹھایا۔ اگر اتنی ہی اہم ہو تو تم میری بات مان کیوں نہیں لیتے؟ اس کی ناک اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ منال، تم اچھے سے جانتی ہو کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے تم یہ ضد چھوڑ دو۔ منال کی بات پر اس کا لہجہ سرد ہوا۔ وہ اس بات پر کبھی بھی سمجھوتہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ضد نہیں بلکہ ڈیڈ کی ہے۔ اگر تم نے یہ جاب نہیں چھوڑی تو وہ کبھی بھی ہمارا رشتہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی آنکھیں پھر سے آنسو بہانے کے لیے تیار تھیں، جنہیں دیکھ کر ارمان نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ تمہارے ڈیڈ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے کہ یہ محض ایک جاب نہیں ہے؟ اگر تم میری محبت ہو تو یہ وردی میرا عشق ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ منال کو کیسے سمجھائے۔ اس کی بات سن کر منال نے دکھی نظروں سے ارمان کی جانب دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر ارمان نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ تم حقیقت سے یوں نظریں نہیں چرا سکتے، اب ڈیڈ کو تم خود ہی سمجھانا، اس نے اپنے آنسوؤں کو ٹشو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا نا، تم فکر مت کرو، میں سمجھا دوں گا۔ اس نے شکر ادا کیا کہ وہ چپ تو ہوئی۔ اسرا پرینگ ہال میں داخل ہوئی تو عصر کی نماز کا وقت جا رہا تھا۔ پہلے ہی محب کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی تھی۔ وہ نماز کے اوقات کا الارم لگایا کرتی تھی، کیونکہ پیشنٹس کی وجہ سے اسے اکثر بھول جاتا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ اے میرے اللہ، میں جانتی ہوں کہ آپ رحیم و کریم ہیں، اور میں ہر حال میں آپ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ مجھے جس حال میں رکھیں میں راضی ہوں، مگر اللہ جی، میں اپنے دل کا کیا کروں جو اسی کے نام پر دھڑکتا ہے؟ سنہری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اے میرے رب، آپ بس مان کو ٹھیک کر دیں۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ اسے ہاسپٹل میں رہنا کتنا برا لگتا ہے۔ آپ بس اسے ٹھیک کر دیں، آمین۔ اس نے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور پرینگ ہال سے باہر نکل آئی۔ اب اس کا ارادہ نہال سے ارمان کی طبیعت کے متعلق بات کرنے کا تھا، اس لیے اب اس کا رخ ارمان کے روم کی جانب تھا۔ وہ روم کے باہر پہنچ چکی تھی، مگر پریشان تھی کہ اب نہال کو کیسے بلائے۔ اس نے اپنے کوٹ میں موبائل ڈھونڈنا چاہا، مگر موبائل ہوتا تو ملتا، وہ تو بیگ میں رہ گیا۔ اوہ شٹ! وہ ہمت کر کے آگے بڑھی اور دروازے سے اندر جھانکا۔ ارمان اور منال ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ اس کی نگاہیں ارمان سے پیوست ہو کر رہ گئیں۔ وہ بھول گئی کہ وہ وہاں کیا کرنے گئی تھی۔ سنہری آنکھیں سحرزدہ ہو گئیں۔ اس پر ایک خضوع طاری ہو گیا۔ وہ اس منظر میں مکمل کھوئی ہوئی تھی کہ منال کی اس پر نظر پڑی۔ ڈاکٹر اسرا، آپ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ اندر آ جائیں۔ منال کے بولنے پر سحر ٹوٹ گیا، خضوع ٹوٹ گیا۔ سنہری آنکھیں سحر سے باہر نکل آئیں۔ اس کو دیکھ کر ارمان کی نگاہوں میں غصہ بھر گیا۔ اس نے اسرا کو ایک نظر دیکھ کر رخ پھیر لیا، مگر اسرا کے لیے وہ ایک نظر بھی کسی اجر سے کم نہیں تھی۔ یکدم اس کے دماغ میں ماضی کے چند اوراق کھلنے لگے۔ اس لڑکی سے کہو کہ آج کے بعد یہ میری نظروں کے سامنے نہ آئے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنی سوچوں کو جھٹکا اور منال کے پاس کھڑی ہوئی۔ میں نہال کا پوچھنے آئی تھی۔ منال اس کی جانب متوجہ تھی، جبکہ ارمان ایسے ظاہر کر رہا تھا کہ اسرا کمرے میں موجود ہی نہ ہو۔ وہ تو کب سے چائے لینے گئی تھی، ابھی تک نہیں آئی۔ منال کو حیرت ہو رہی تھی کہ اسرا نے ارمان سے اس کی طبیعت کے بارے میں نہیں پوچھا، اور یہ بول رہی تھی کہ نہال چائے کے 2 کپ لے کر اندر داخل ہوئی، مگر اس نے جیسے ہی اسرا کو دیکھا وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ پھر اس نے فوراً ارمان کی جانب دیکھا، جس نے دوسری جانب رخ کیا ہوا تھا۔
وہ سمجھ گئی کہ وہ غصے میں تھا۔ سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ وہ مجھے ایک دوست مل گئی تھی تو اس سے بات کر رہی تھی۔ اس نے ایک کپ منال کو پکڑایا تو دوسرا ارمان کو تھما دیا۔ آؤ اسرا، ہم باہر چلتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارمان منال کے سامنے اسرا کو کچھ کہے، اس لیے اس کا ہاتھ پکڑتی وہ باہر نکل گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر ارمان اس منال کے سامنے تمہیں کچھ کہہ دیتا۔ نہال کو اس کی فکر ہو رہی تھی۔ اب ان کا رخ اسرا کے روم کی جانب تھا۔ میں تم سے ارمان کی طبیعت پوچھنے آ رہی تھی کہ منال نے مجھے دیکھ لیا، اس لیے مجبوراً اندر جانا پڑا۔ اب وہ اس کے روم کے پاس پہنچ چکی تھی۔ اور تم فکر نہ کرو، وہ مجھے مخاطب کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ اس کی نظروں کے سامنے کچھ دیر پہلے کا منظر آ گیا جہاں وہ اس سے رخ پھیر رہا تھا۔ تم اب واپس جاؤ، اندر میرا پیشنٹ میرا ویٹ کر رہا ہے، میں کچھ دیر تک تمہیں ٹیکسٹ کرتی ہوں۔ اس کے کہنے پر نہال نے سر ہلایا اور ارمان کے پاس چلی گئی۔ وہ اندر داخل ہوئی تو خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے کمرے میں اپنی نظریں دوڑائیں۔ موہب سائڈ پر پڑے صوفے پر سو رہا تھا اور ایک کتاب اس کے منہ پر اوندھی پڑی ہوئی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اسرا نے بہت مشکل سے اپنے قہقہے کو روکا۔ مسٹر موہب، اٹھ جائیں۔ وہ موہب کے پاس جا کے کھڑی ہو گئی اور جھک کر اسے اٹھانے لگی۔ مسٹر موہب، صبح ہو گئی ہے، اٹھ جائیں۔ وہ اپنی ہی بات پر مسکرائی۔ اس کی پہلی پکار پر وہ نہیں اٹھا تو اس نے دوبارہ کہا۔ اب کی بار آواز تھوڑی اونچی تھی۔ اسرا کی آواز سن کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ اس سے پہلے اس کا سر اسرا کے سر سے ٹکراتا اسرا نے اپنا سر پیچھے کر لیا۔ آپ آ گئیں؟ اس کی سرمئی آنکھیں نیند کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں۔ نہیں، آپ نیند میں ہیں اور میں آپ کے خواب میں آئی ہوں۔ اسے تنگ کرتے ہوئے بولی۔ نہ جانے کیوں وہ چاہتی تھی کہ وہ اپنی الجھنوں سے باہر نکل کر اپنی زندگی جیے۔ جی، خواب میں بھی تنگ کرنے آ گئی ہیں۔ اس نے بڑبڑاہٹ کو اسرا سن نہیں سکی۔ مسٹر موہب، کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ اس نے موہب کے چہرے کے سامنے ہاتھ ہلا کر پوچھا۔ آپ کی ہی تو سن رہا ہوں، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ وہ خود حیران تھا کہ وہ کیسے اس لڑکی کی ساری باتیں مان رہا تھا۔ یہاں جادو ہے؟ اسرا کتاب کو شیلف میں رکھ رہی تھی کہ اس کی بات سن کر چونکی۔ کیا مطلب؟ اب وہ اپنی رکنی چیئر پر بیٹھی گئی۔ اسے موہب کی بات پر ہنسی آ رہی تھی۔ مطلب یہ کہ ڈاکٹر، میں وہ انسان ہوں جسے نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی بہت مشکل سے نیند آتی ہے، اور یہاں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کب سو گیا۔ وہ تعجب سے بول رہا تھا۔ اسرا اس کی بات سن کر مسکرائی۔ اس کے اکثر مریض یہی کہا کرتے تھے کہ یہ جگہ کافی پرسکون ہے۔ انسان کو پرسکون نیند تبھی آتی ہے جب اسے یہاں سکون حاصل ہو۔ اس نے دماغ کی طرف اشارہ کیا۔ ورنہ نیند تو ڈپریشن میں بھی آ جایا کرتی ہے، اور تب تو زیادہ آتی ہے جب وہ ہر حالت سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہی بہت غور سے اس کی بات سن رہا تھا۔ فرار تو حاصل ہو نہیں سکا، اب تو بس سکون چاہیے۔ اب وہ بلا جھجک اس سے بات کر رہا تھا۔ اس کی بات سن کے اسرا نے نوٹ پیڈ اٹھایا اور پین سے اس پر کچھ لکھنے لگی۔ مجھے کوئی نیند کی گولیاں نہیں چاہیے، انہوں نے مجھ پر اثر کرنا چھوڑ دیا ہے۔ فکر نہ کریں، میں نے کوئی نیند کی گولی نہیں لکھی۔ اسرا مسکراتے ہوئے بولی۔ مسکرانے کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں ایک چمک آ جایا کرتی تھی۔ کیوں تھی اس کی مسکراہٹ اس قدر جان لیوا؟ موہب نے اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ وہ پہلی ملاقات میں ہی اسے اپنی آنکھوں کا اسیر بنا چکی تھی۔ آپ کو یہ چیز گھر میں ہی مل جائے گی، جس وقت سونے کا دل کرے تب اس پر عمل کر لیجیے گا۔ اس نے کاغذ کو فولڈ کرتے ہوئے موہب کو پکڑایا۔ اوکے ڈاکٹر، اب میں چلتا ہوں۔ مسٹر موہب، سکون حاصل کرنے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے۔ وہ ابھی دروازے تک پہنچا تھا کہ اسے پیچھے سے آواز سنائی دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، مگر پھر لمبے ڈاگ بھرتے باہر نکل گیا۔ اب اسرا نہال سے بات کر رہی تھی، جس نے اسے بتایا کہ بابا جان اور اماں جی کو اطلاع کر دی گئی ہے اور منال اسی وقت چلی گئی تھی۔ اس نے نہال کو اپنے گھر جانے کی اطلاع دی اور بیگ اٹھاتے ہوئے باہر نکل گئی۔ موہب رات کو سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے سکون حاصل کرنے کے لیے کچھ سالوں کے لیے منشیات کا استعمال بھی کیا تھا، مگر اسے جلد ہی پتہ لگ گیا تھا کہ یہ منشیات انسان کو صرف کچھ وقت کے لیے ہی سکون فراہم کرتی ہیں، اس کے بعد انسان مزید بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ مسز رضا کا اکلوتا بیٹا تھا۔ مسز رضا کا انتقال بہت سالوں پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے مسز رضا نے ان کا بزنس سنبھالتی تھی۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب بزنس سنبھالتے سنبھالتے اپنے بیٹے سے غافل ہو گئی۔ اس نے اکثر شب و روز تنہائی میں گزارے تھے۔
وہ بچپن سے ہی کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی ماں کے سوا کسی کے پاس نہیں جاتا تھا۔ مسٹر رضا کے والدین زندہ نہیں تھے اور وہ بھی اکلوتے تھے، اس لیے اس کے زیادہ رشتہ دار نہیں تھے۔ اس تنہائی میں وہ جیسے جیسے پلتا رہا، اس کا دماغ اسے ہی الجھاتا رہا۔ وہ اکثر راتوں کو سب سے چھپ کر باہر نکل جایا کرتا تھا اور اکیلا ہی سڑکوں پر گھوما کرتا تھا۔ جیسے ہی وہ بالغ ہوا، اس نے بارز اور نائٹ کلب جانا شروع کر دیا، مگر وہاں بھی اس کے لیے کوئی قابل ستائش چیز نہیں تھی۔ پھر اس نے منشیات کا استعمال شروع کر دیا، مگر منشیات بھی اس کی بے چینی کو ختم کرنے میں ناکام رہی۔ در در کی خاک چھاننا اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس دنیا میں کیوں موجود ہے۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد جاننا چاہتا تھا۔ جب سب اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے تھے تو وہ ٹھٹھرتی ہوئی سردی میں اندھیری راتوں میں گھنٹوں آسمان کو تکتا رہتا تھا۔ وہ غصے میں ہر چیز کو تباہ کر دیا کرتا تھا، اپنے آپ کو زخمی کر لیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ مر گیا تو اسے سکون حاصل ہو جائے گا، اس لیے اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی، مگر وہ اپنے ارادوں میں ناکام رہا۔ مسز رضا نے جب اس کی حالت پر غور کیا تو وہ اسے مختلف ڈاکٹروں کے پاس لے کر گئیں۔ لوگ اسے پاگل کہا کرتے تھے، مگر اصل محب رضا حسین کو سوائے ایک انسان کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھا۔ ڈاکٹرز بھی محب کے سوالوں کے جواب دینے سے قاصر تھے۔ اب اس کی ماں ڈاکٹر حمنہ کے مشورے پر اسے ڈاکٹر اسرا یاسر کے پاس لے کر گئی تھی۔ محب نے جب اسے پہلی نظر دیکھا تو وہ اسے ایک معصوم سی لڑکی لگی۔ اس نے مضحکہ خیز انداز میں سوچا کہ یہ لڑکی میرا علاج کرے گی، مگر پھر اس معصوم لڑکی نے جب اسے زچ کیا تو اسے معلوم ہو گیا کہ وہ غلط تھا۔ کم از کم اس دفعہ وہ واقعی میں غلط تھا۔ اب اسے اس کے سوالوں کے جواب ملنے والے تھے۔ جب بہت کوششوں کے بعد بھی اسے نیند نہیں آئی تو اسے اسرا کا دیا ہوا کاغذ یاد آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی خوبصورت آنکھیں یاد آئیں۔ اس نے اپنی آنکھیں زور سے مینچیں اور سائیڈ ڈرا سے کاغذ نکالا۔ جیسے ہی اس نے کاغذ کھولا تو اس کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئیں۔ اسے امید نہیں تھی کہ ایک ڈاکٹر اسے سورۃ الرحمن سننے کی تجویز دے گی۔ اس نے کبھی بھی اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ اسے کلمہ آتا ہے بس، اس لیے وہ مسلمان ہے۔ اس نے کبھی اس سے زیادہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ وہ پہلے اس کاغذ کو گھورتا رہا، پھر اس نے لمبا سانس بھرا اور ہینڈ فری لگا کر سورۃ الرحمن کی تلاوت سننے لگا۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی قاری اس آیت کو دہراتا اس کا دل سکون سے بھر جاتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں کون سی نعمتوں کی بات ہو رہی تھی، مگر اس کی بے چینی ختم ہو رہی تھی۔ اس کے دل سے آواز نکلی، اٹ از اے میریکل۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں بھاری ہو رہی تھیں۔ بہت جلد ہی نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ بائے ریڈرز، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور لائک اور کمنٹ کیجیے گا اگر آپ کو ویڈیو لائک